بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحابته الصدیقین الصادقین وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اس جامع مسجد کے خطیب محترم حضرت علامہ ڈاکٹر مفتی ابو بکر نیر صاحب زید مجدہم اور معزز حاضرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالعموم اپنے ہر خطبے میں یہ کلمات ارشاد فرماتے تھے: نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، کہ اے اللہ، ہم اپنے نفس کی شرارتوں، فتنوں، خباثتوں اور اپنے اعمال کی برائیوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں، تیری پناہ میں آتے ہیں، تیری عافیت میں آتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم لا تکلنی الی نفسی، اے اللہ مجھے میرے نفس کے سپرد نہ فرما، یعنی میرے قلب کو، میری روح کو، میرے ذہن کو، میرے ظاہر کو، میرے باطن کو اپنی حفاظت میں رکھ۔ وَزَكِّهَا، اور اے اللہ تو اس نفس کو پاک فرما دے۔ فَأَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، تیری ہی ذات عالی صفات ہے جو نفس کو، روح کو، قلب کو برے خیالات سے، برے عقائد سے، برے افکار سے، بری سوچوں سے پاک فرما سکتی ہے۔ چنانچہ ہم آتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، بعض تو نماز سے محروم ہیں، بعض ہم میں سے جو نماز پڑھتے ہیں ان کے دلوں پر بھی طرح طرح کے خیالات کا، افکار کا کی آمد رہتی ہے۔ نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کا جو ارتکاز، کنسنٹریشن اور ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پاتی، توجہ بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آیا کہ جب بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے معبود، اپنے مسجود سے توجہ ہٹ کر ذہن کہیں اور چلا جاتا ہے تو
غیب سے ندا آتی ہے کہ اے میرے بندے تم نے مجھ سے کسی بہتر کو پا لیا کہ میری طرف سے ذہن پھیر کر اس طرف متوجہ ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہم بشر ہیں، انسان ہیں، کمزوریاں ہیں، تو وہ پریزنس آف مائنڈ یا حضوری قلب جو ہونی چاہیے اپنے رب کریم کی طرف بعض اوقات نہیں ہو پاتی۔ کچھ لوگ ان منتشر افکار اور خیالات کی وجہ سے بعض اوقات نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ پوچھا جائے کہ کیا ہوا تو کہتے ہیں کہ نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں تو برے برے گندے خیالات آتے ہیں، یکسوئی نہیں ہوتی۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ کیفیت صحابہ کرام پر بھی طاری ہو جاتی تھی، چنانچہ انہوں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی اتنے برے خیال آتے ہیں، اتنے گندے خیال آتے ہیں، یتعاظم احدنا ان نتکلم بہ، کہ ان خیالات کا ہم یا رسول اللہ آپ کے سامنے ان کو زبان پر بھی نہیں لا سکتے، یہ ہمت بھی نہیں کر سکتے کہ یہ بیان کریں کہ کس طرح کے گندے خیالات آتے ہیں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لَأَنْ أَكُونَ، صحابی نے عرض کیا لَأَنْ أَكُونَ حَمَمَةً مِنْ أَنْ أَتَكَلَّمَ بِهِ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز میں اتنے گندے خیال آ جاتے ہیں کہ میں جل کر کوئلہ ہونا پسند کروں گا، لیکن ان خیالات کو، کیفیات کو آپ کے سامنے زبان پر لانے کی ہمت بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارا بیڑا غرق ہو گیا، تم تو تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، بلکہ آپ نے پیار بھرے انداز میں فرمایا کہ ابا کذالک، کیا واقعی ایسا ہو جاتا ہے؟ کیا واقعی ایسے برے خیالات ہوتے ہیں؟ صحابی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذالک الایمان، یہ تمہارے ایمان کی دلیل ہے، یعنی تمہیں ڈسٹرب ہونے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں کہ یہ وسوسے تو شیطان ڈالتا ہے، اور جیسے حدیث پاک میں فرمایا کہ ان للانسان ذئب کذئب الغنم، جیسے بکریوں کو بھیڑیا شکار کرتا ہے، ایسے مومنوں کو بھی کے لیے ایک بھیڑیا ہے شیطان، جو اس کے شکار کی طاق میں رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تمہارے ایمان کی دلیل ہے۔ کیوں کہ چور چوری وہاں کرتا ہے، لقب وہاں ڈالتا ہے جہاں اسے کچھ مال ملنے کی امید ہو۔ تو کسی جھونپڑی میں جہاں مال ملنے کی امید نہ ہو تو کوئی بھی آ کر لقب نہیں لگائے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ جو شیطان تم پر واردات کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، یہ اس لیے ہے کہ تمہارے دل میں ایمان کی دولت موجود ہے، تمہارے دل میں ایمان کی نعمت موجود ہے، اس لیے گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اس طرح کے خیالات آ جائیں تو اگر نماز میں ہو تو اللہ کی طرف توجہ کر دو کہ میں اللہ کے حضور کھڑا ہوں۔ نماز سے باہر ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کرو۔
حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ نافق حنظلہ ہو، کیونکہ وہ سچے مومن تھے، تو جو بات ہوتی تو اس کو وہ بیان کر دیں۔ تو وہ اپنے بارے میں کہنے لگے کہ ابو بکر میں تو منافق ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا کہ بھئی کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ جب حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں تو جو نورانیت قلب پر طاری ہوتی ہے، جو حضوری قلب ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، جب باہر نکل کر آتے ہیں، گھر بار کے کاموں میں، بازار کے کاموں میں لگ جاتے ہیں، تو وہ کیفیت باقی نہیں رہتی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ یہ تو کبھی ہمارے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، چلے حضور سے پوچھتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں چلے گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حنظلہ پریشان ہیں، آپ کی خدمت میں آئے ہیں۔ تو حضور نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے وہی بات عرض کی کہ جب آپ کی دربار میں، آپ کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں تو جو حضوری قلب حاصل ہوتی ہے اور یکسوئی حاصل ہوتی ہے، کنسنٹریشن جسے کہتے ہیں، وہ جب باہر کام کاج میں جاتے ہیں، گھر بار میں، تو نہیں رہتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پریشانی کی بات نہیں ہے، کبھی وہ کیفیت ہوتی ہے، کبھی دوسری کیفیت ہوتی ہے، لیکن جو کیفیت تمہارے اوپر میری مجلس میں طاری ہوتی ہے، نور نبوت کے فیضان سے طاری ہوتی ہے، اگر وہ کیفیت ہر وقت طاری رہے تو لصافحتکم الملائکۃ علی الفرش والطرق، تو پھر تو فرشتے بستروں پر آ کر تم سے مصافحہ کریں، اور جنت سے گزرو فرشتے تمہارے انتظار میں تم سے مصافحہ کریں، لیکن کبھی ایسے ہوتا ہے، کبھی ویسے ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کا علاج یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے دل میں اللہ عز و جل اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصورات کو جگہ دینی چاہیے۔ سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، فرمایا کہ تمہارے دل میں جو کیفیات ہیں، جو باتیں آتی ہیں، تم ظاہر کرو یا تم چھپاؤ، اللہ تم سے حساب کرے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جسے چاہے گا بخش دے گا، جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ ہم اپنے ظاہر پر تو کنٹرول کر سکتے ہیں، کہ اپنے اعمال پر، اپنی زبان پر، اپنے قول پر قابو پا سکتے ہیں، یہ ہمارے بس میں ہے، لیکن جو واردات قلبی ہیں یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ تو اگر ان پر گرفت ہو گئی تو پھر تو ہماری نجات ممکن ہی نہیں ہے۔ تو جب یہ پریشانی صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرمائی، تو پھر یہ کلمات نازل ہوئے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تبارک و تعالی کسی متنفس کو، کسی انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ تو جب قلبی خیالات پر قابو پانا انسان کے بس میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر گرفت نہیں فرمائے گا۔
لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ہاں اسے اس کے نیک عمل کی جزا ملے گی اور برے عمل کی سزا ملے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک خود ہمیں ایک اپلیکیشن، ایک درخواست کا مضمون بتایا کہ تم مجھ سے اس طرح درخواست کیا کرو کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے پروردگار اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے تو ہماری گرفت نہ فرمانا۔ یہ اللہ نے خود فرمایا، خود تعلیم فرمایا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رفع عن امتی الخطأ والنسیان، کہ میری امت سے اللہ تعالیٰ نے خطا اور بھول پر مواخذہ اٹھا لیا ہے۔ بھول کیا ہے؟ جیسے ہم روزے سے ہیں، یاد نہ رہے کہ روزہ ہے اور پانی کا گھونٹ پی لیا، کوئی چیز کھا لی، تو اس کے بارے میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے روزے پر کچھ اثر نہیں پڑتا، یہ وہ کھانا ہے اور وہ پینا ہے جو رب نے تمہیں کھلایا اور پلایا۔ خطا کیا ہے کہ جیسے ہم روزے سے ہیں اور ہمیں لگا کہ سورج غروب ہو چکا ہے، روزہ کھل چکا ہے، ہم نے کچھ کھا پی لیا، بعد میں پتہ چلا کہ ابھی تو ٹائم باقی تھا، یہ خطا ہے۔ یعنی کر تو رہے ہم اپنے ارادے سے، لیکن اللہ کے حکم سے بغاوت نہیں کر کے، جذبے سے نہیں کر رہے، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے مواخذہ نہیں فرمایا۔ فرق یہ ہے کہ بھول جائیں مثلا روزے میں تو کوئی گرفت نہیں ہے، ہاں خطا سے روزہ توڑ دیں تو قضا سے اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔ ہاں نماز میں بھول جائیں تو سجدہ سہو سے اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے محدثین کرام نے فرمایا کہ یہ جو ہمیں خیالات آتے ہیں تو حاجز ہوتا ہے، کوئی اچانک خیال آیا اور چل گیا، ایک خاطر ہوتا ہے کہ خیال آیا اور پھر بار بار آنے لگا، لیکن ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ ایک وہم ہوتا ہے کہ وہ خیال آتا ہے اور ہم اس کی پلاننگ کے بارے میں سوچنے لگ جاتے ہیں، لیکن کوئی ارادہ نہیں کرتے، تو اس پر بھی کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اس سے آگے کہ جب برا خیال آئے اس کے بارے میں ہم پلاننگ کرنے لگ جائیں اور ارادہ کر لیں تو پھر اس پر پکڑ ہے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا کہ من ہم بحسنۃ فلم یعملها فلہ اجر، جس نے نیکی کا ارادہ کیا اور اس پر عمل کر دیا تو 10 نیکیاں ہیں، لیکن ارادہ کیا اور عمل نہیں کیا تو پھر بھی ایک نیکی ہے، کہ گویا نیکی کا ارادہ کرنا بھی ایک نیکی ہے۔ یہ قلب کی نیکی ہے، یہ ذہن کی نیکی ہے۔ اور فرمایا کہ جس نے برائی کا ارادہ کیا کہ میں یہ کروں گا لیکن اس پر عمل نہیں کیا تو پھر بھی ایک نیکی ملے گی۔ کیوں کہ برائی سے رک جانا بھی ایک نیکی ہے۔ ہاں فرمایا کہ جو برائی کا ارادہ کر کے عمل بھی کرے تو اس کو ایک گناہ ملے گا۔ اس لیے اللہ ہمارا اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا مہربان ہے کہ وہ ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا،
کہ یہ دعا مانگو کہ ہمارے پروردگار پچھلی امتوں پر جو تو نے بوجھ ڈالا تھا وہ ہم پر نہ ڈالنا۔ پچھلی امتوں پر تو یہ تھا کہ اگر کپڑے پر ناپاکی لگ جائے تو کاٹ دو اس کو۔ پچھلی امتوں میں یہ تھا کہ رات کو آپ نے جرم کیا اور صبح دروازے پر لکھا ہوا ہے، لیکن ہم تنہائی میں خلوت میں کوئی قصور کریں، اللہ ہمارے عیوب پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، کہ اے اللہ جس بوجھ کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو اس میں ہمیں مبتلا نہ کرنا، یعنی وہ آزمائشیں، وہ مشقتیں، وہ بیماریاں، وہ تنگیاں، وہ تکالیف کہ جس کے برداشت کرنے کی ہم میں ہمت نہیں، تو اللہ فرماتا تم مجھ سے مانگ لو کہ یا اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال۔ ربنا واعف عنا، اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دے۔ عفو کے معنی مٹانے کے ہوتے ہیں۔ جیسے آپ کا کسی دفتر میں کام ہے، ایڈورسری مارکس ہیں، آپ جاتے ہیں کسی سپرنٹینڈنٹ کلرک کے پاس کہ بھائی یہ میری فائل، وہ کہتا آپ فکر نہیں کریں یہ کاغذ میں پھاڑ دوں گا۔ واغفر لنا، ہمیں بخش دے۔ غفر کے معنی چھپانے کے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمارے عیوب پر پردہ ڈال دے۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ اس مجمع میں اگر ایک بندہ کھڑے ہو کر کہے کہ تم مجھ سے جو مانگنا ہے مانگ لو، کوئی اور کھڑے ہو کر کہے مجھے 500 روپے دے دیں، تو وہ اپنی عزت نفس کا پاس رکھے گا، اپنے قول کا پاس رکھے گا اپنی عزت کے لیے۔ تو جب ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رب، ہمارا قادر مطلق خود فرما رہا ہے کہ بھئی یہ درخواست کا مضمون ہے، یہ درخواست میری بارگاہ میں پیش کرو، تو کیا اس کی غیرت گوارا کرے گی کہ اس کی ہدایت پر کوئی اس کی بارگاہ میں درخواست کرے وہ محروم ہے؟ اس لیے اپنے رب کی بارگاہ میں ہمیشہ التجا کرنی چاہیے، بلکہ اگر توفیق ہو تو روز رات کو سونے سے پہلے یہ سورہ بقرہ کا جو آخری رکوع ہے اور آخری آیت ہے یہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ کوئی بعید نہیں کہ ہم یہ پڑھ کر سوئیں تو دن بھر میں ہم سے جو کوتاہیاں، خطائیں، غلطیاں ہمیں اللہ پاک معاف کر دے، کیونکہ جب وہ خود فرماتا ہے کہ تم مجھ سے یہ معافی مانگو، بخشش مانگو، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمیں نواز نہ دے؟ اس لیے بندگی کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی حضور میں اپنے آپ کو ایک عاجز، ناتواں، بے بس، بے کس بنا کر پیش کرنا اور اس کی بارگاہ میں اس کے حبیب کریم کے وسیلے سے اپنی بخشش کی، مغفرت کی دعائیں مانگنا۔ تو اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے۔ قرآن میں کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں عذاب دے کر کیا لینا ہے اگر تم شکر گزار بنو۔ تو اللہ تو بخشنا چاہتا ہے، اللہ تو نوازنا چاہتا ہے، اللہ یہ کہ بندہ خود ہی سرکش بن جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی قلب کی، روح کی پاکیزگی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی شیطان کے وسوسوں سے ہمیں محفوظ فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی اس پر ہماری گرفت نہ فرمائے اور اپنے اقوال و اعمال